الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ احکم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش ہے، فعال لما یرید۔
علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے، انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے جو ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہاء دین، ائمہ دین، اولیاء اعظام اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے۔ محترم سامعین و حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کی اس نشست میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاتح ایران اور روم، امام سیاست اور فقاہت، حضرت سیدنا امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، مختصر طور پر ان کا ذکر خیر کریں گے۔ بہت ہی طویل موضوع ہے، ان کے کارہائے نامہ جو ہیں وہ بڑے بلند اور طویل ہیں، جن کا احاطہ کرنا مختصر وقت میں ناممکن ہے۔ چند ایک معروضات آپ کے سامنے رب کے قرآن سے اور امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات سے، فرمان سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کو سن سنا کر اس پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، ساتھیوں، یہ خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے انسان تھے۔ یہ خاندان مکہ کے اندر ہی رہنے والا تھا اور چھٹی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی پشت جو ہے وہ مل جاتی ہے عبد مناف کے اوپر جا کر، یعنی کہ ایک ہی برادری ہے۔ اور پھر قریشیوں کی نسبت اس خاندان کے لوگوں نے شروع میں اسلام کو زیادہ تر جو ہے وہ قبول کیا تو انہی خاندان نے کیا تھا۔ شروع کے جو لمحات تھے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اسی ہی خاندان کے سپوت تھے۔ اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کے آغاز کے اندر مسلمانوں کو جو تکلیفات تھی، قریشی پیش تھے، دوسرے جو خاندان تھے، قبیلے تھے، برادریاں تھیں، وہ پیش رہی ہیں، لیکن اتنا بڑھ چڑھ کر کے انہوں نے مخالفت نہیں کی اور نہ ہی اس قبیلے نے اذیت پہنچائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عزیز دوستو، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو ایک وقت کہا تھا، ہاں بلکہ آپ کے صحابی جو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کو سولی دیا گیا تو اس وقت انہوں نے مشرکین کے لیے ایک بات دعا کی تھی کہ اللہ تم سب کو برباد کرے۔ اس وقت کہ جب سولی دینے کے لیے تیار تھے، انہوں نے کہا کہ میں 2 رکعت اللہ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی اجازت دیجیے۔
اجازت دی، انہوں نے 2 رکعتیں ادا کی، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا میں بڑی طویل نماز ادا کرتا، لیکن مجھے یہ چیز ستاتی تھی کہ کہیں دشمن یہ نہ کہے کہ موت کے ڈر سے نماز طویل کر رہا ہے۔ اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ مشرکین تم پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے، تم سارے بدبخت ہلاک ہو جاؤ۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان فرماتے ہیں میں اس وقت جو ہے نا لیٹ گیا زمین پر، سنا ہوا تھا کہ کوئی بد دعا دے تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی بد دعا کو سن کے زمین پہ لیٹ جاؤ، بد دعا نہیں لگے گی۔ میں لیٹ گیا، یعنی کہ اس وقت بھی یہ 4 ہجری کا تقریباً واقعہ ہے، تو اس وقت بھی حضرت جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اس وقت بھی ان کو یہ پتا تھا کہ یہ جو خبیب بد دعا کر رہا ہے یہ رائے گا نہیں جائے گی، یہ لگے گی قریشیوں کو، مشرکین کو، اور لگی بھی۔ پھر آپ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے قریب تر ہونے کی کوششیں کی، جانتے تھے، پوچھتے تھے، پڑھتے تھے، دیکھتے اور سنتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ چلتے چلتے وقت گزرتا گیا، حدیبیہ کا موقع آیا، جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تھے عمرہ کرنے، مشرکین مکہ نے عمرہ ادا نہ کرنے دیا۔ پھر اس کے بعد عمرے کی ادائیگی، قضائے عمرہ جس کو کہا گیا ہے، وہ ادا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور یہاں پر آ کر کے محدثین، مورخین، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اپنے اسلام کو چھپائے رکھا ہے، ظاہر نہیں کیا مکہ والوں کے خوف سے۔ لیکن جب قضائے عمرہ ادا کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، تو آپ کے بال جس شخص نے کاٹے تھے وہ حضرت امیر معاویہ ہی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اس وقت اعلان پھر کر چکے تھے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے والد نے بھی اسلام قبول کیا، ابو سفیان نے۔ یوں سمجھیے کہ یہ جو گھرانہ تھا، ابو سفیان چوٹی کے لیڈر تھے مکہ کے لوگوں کے، جنگوں میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی جنگ بدر میں آئے، لیکن مجبور ہو کر کے آئے تھے۔ وہ جذبہ، وہ دبدبا، وہ روب لے کر کے نہیں آئے تھے جو مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لے کر کے آئے تھے، لیکن برادری تھی اور مکے کے اندر رہتے تھے، کوئی مجبوری لے کر کے آئی تھی، بہرحال آئے۔ تو اسی سلسلے میں ابو سفیان بھی جو ہے، یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں شروع میں ہی کہ اس گھرانے کے ساتھ جتنی 1400 سال میں زیادتی ہوئی ہے، ان کا نام لے لے کر کے ممبر و محراب پر مجلسیں لگا لگا کر کے لوگوں نے ان کو بدنام کیا، تان و تشنیع کی ہے۔ یہ اس کے اتنے حقدار نہیں تھے جتنا ان کو جو ہے وہ رولا گیا ہے، بدتمیزیاں کی گئی ہیں اس گھرانے کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے۔ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو گیا وہ چائے پناہ تھی لوگوں کے لیے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں یہ گھرانہ اتنا پیش نہیں تھا۔ پھر حضرت ہندہ جو حضرت امیر معاویہ کی والدہ تھی اور حضرت ابو سفیان کی اہلیہ تھی، ان کے بارے میں بھی بڑی طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا کیا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اسلام قبول کر لیا
اور جو وہ کلیجہ چبانے کی جو ہے وہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ کلیجہ چبایا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ بھی سارے من گڑھ واقعات ہے، آج تک ہم پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، سنائے جاتے رہے ہیں، لیکن وہ بھی واقعہ صحیح نہیں ہے جس دیدہ دلیری سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال قبول اسلام کا مختصر واقعہ حضرت سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اسلام قبول کیا، آ کر کے کہا اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، اسلام قبول کر لیا۔ کہنے لگی کہ اللہ کے حبیب، پہلے ایک وقت تھا کہ آپ سے زیادہ برا مجھے کوئی نہیں لگتا تھا، آپ کے گھرانے سے زیادہ نعوذ باللہ مجھے برا کوئی نہیں لگتا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ اس کا باپ عتبہ جو ہے وہ جنگ بدر کے اندر قتل کیا گیا تھا، چچا قتل ہوا، تو یہ ایک فطری تقاضا تھا دشمنی کے اندر۔ لیکن عزیز دوستو، پھر اس نے اس وقت یہ تاریخی کلمات کہے جو صحیح بخاری کے اوراق میں ابھی بھی نقش ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ کہتی ہیں لیکن اللہ کے رسول، اب آپ سے زیادہ معزز مجھے کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ اچھا مجھے کوئی نہیں ہے، آپ کے گھرانے سے زیادہ مجھے اچھا گھرانہ کوئی نہیں نظر آتا۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے جواب دیا، فرمایا ایذن والذی نفسی، کہ ہندہ مجھے بھی یہی ہے اللہ کی قسم، مجھے بھی تیرے گھرانے کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ اب یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آپ اس کو نوٹ کیجئے اور منہ پھٹ لوگوں کے منہوں کو، زبانوں کو چیک کیجئے کہ وہ کس طرح جو ہے اس گھرانے کے لیے بدتمیزی کا طوفان برپا کیے جاتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے، طیف کے محاصرے میں ایک آنکھ اس وقت ان کی شہید ہوئی، دوسری تبوک کے موقع پر شہید ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر ان کے لیے بد دعا کی تھی کہ اللہ قریشیوں کو برباد کر۔ اللہ نے پیغام بھیجا کہ میرے محبوب ایسا نہیں کرنا، ہم جانتے ہیں ہم جس سے کام لینا چاہتے ہیں لیتے ہیں، یہ آپ کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے بات جو آپ نے کی ہے۔ یعنی اللہ نے روک دیا، فرمایا یہ ظالم ضرور ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ان میں سے کس کس کو ہدایت سے سرفراز کرنا ہے اور کس کس سے اپنے دین کا کام لینا ہے، آپ ان کے لیے نہ دعا کیجیے ایسی۔ اللہ نے روک دیا۔ اور پھر وہی جو لوگ تھے، عمر ابن العاص، خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہم، کوئی مصر کو فتح کر رہا ہے، کوئی روم کو فتح کر رہا ہے، وہ امیر معاویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 9 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی مسلمانوں کی۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانہ خلافت میں 11 لاکھ، حضرت فاروق اعظم کے زمانہ میں 22 لاکھ، حضرت عثمان ابن عفان کے زمانہ میں مسلم حکومت تھی 44 لاکھ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں 64 لاکھ مربع میل حکومت تھی اسلام کی۔ اور کل جغرافیہ ساری کائنات کا کتنا ہے دنیا کا 1 کروڑ 20 لاکھ، یعنی کہ آدھی دنیا پر اسلام کے اس سپوت اور شہزادے نے حکومت کی ہے۔ اللہ نے کام لیا نا ان سے، جو بات ادھر فرمائی تھی احد کے موقع پر، وہ پھر اللہ نے ان کے ساتھ وہ کام لیا اور پورا کروایا۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے برادر نسبتی ہیں، سالہ جس کو ہم کہتے ہیں، حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین
رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ برادر ہیں، بھائی ہیں، خال المومنین ہے، مومنین کے ماموں ہیں، آج کے مومنین کے بھی، جو کل تھے اور جو کل آئیں گے، سب کے یہ رشتہ کم ہے۔ اور ان کی والدہ حضرت ہند جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اسلام قبول کیا ہے، صحابیت کا شرف اللہ نے عطا کیا ہے، تم کیوں جلتے ہو؟ بڑی بڑی بکواسات کی گئی ہیں ان کے بارے میں، یعنی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں، ماں کا درجہ اور مقام رکھتی ہے، لیکن لوگوں نے زبانیں اتنی پھیلانگی ہیں، پھیلانگ دیتے، کوئی بات نہیں تھی جی، اسلام قبول ہی نہیں کیا تو جو مرضی لان تان کرو۔ جب اسلام کی نعمت سے مالا مال ہو گئے ہیں، اسلام کی دولت سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے، نعمت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، تو پھر ان لوگوں کے بارے میں اگر عزت نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ہے برداشت نہیں کر سکتے، زبانوں کو لگام دے لینا چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں ہوتا۔ عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا، کہتے ہیں لوگ جی یہ تو اسلام ہی بڑی لیٹ لائے تھے، لیکن مانتے ہیں سارے کہ اسلام لے آئے تھے، صحابی ضرور تھے، لیکن اسلام لیٹ لائے تھے جب بڑی مجبوری تھی، مجبوری کا اسلام۔ حالانکہ اللہ کے نبی کے یہ کاتب تھے، وہی لکھا کرتے تھے۔ ایک جگہ پر میں نے یہ بھی بات پڑھی ہے کہ حضرت جبریل امین سے اللہ کے نبی نے یہ مشورہ کیا کہ میں امیر معاویہ کو اپنا کاتب رکھ لوں کہ نہ رکھوں؟ انہوں نے کہا امانت دار ہے، اس کو رکھ لیجئے۔ امانت داری کے سرٹیفکیٹ دیکھیے کہاں سے جاری ہوئے ہیں، اور کاتب ایسے تو نہیں کسی کو رکھا جا سکتا کہ اللہ کے نبی کچھ لکھائیں اور وہ اپنی مرضی سے لکھ لے، اسی کو رکھا جاتا ہے جو امین ہوگا، امانت دار ہوگا، نہ کہ وہ بے ایمان ہو۔ کاتب وحی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرا بیٹا پڑھنا لکھنا جانتا ہے، اس کو آپ اپنا کاتب رکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کاتب رکھ لیا۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رب کائنات نے فرمایا کائنات کے لوگوں سن لو، جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر شروع میں ایمان لے کر کے سبقت اختیار کرنے والے ہیں، اولون ہیں، سابقون ہیں، مہاجرین ہیں اور انصار ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں نیکی تقوی و طہارت میں۔ الہ العالمین کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رب کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ جو ایمان لانے والے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرمایا عد لہم جنات تجری تحت الانہار۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے باغات والی بہشت اور جنت تیار کر چھوڑی ہے، ان کے لیے ہم نے جنتوں کے وعدے کر لیے ہیں۔ اب آئیے نا سورہ حدید کی طرف، رب کائنات نے وہاں پر بھی فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی
اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر کے آئے، اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتے رہے، اعظم درجہ، بڑے ہی بلند ان کے درجات ہیں، لیکن جو بعد میں ایمان لے کر کے آئے گئے، اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ گے؟ ہم پوچھتے الہ العالمین تیرا برتاؤ ان کے ساتھ کیا ہے، تیرا حکم ان کے لیے کیا ہے؟ جو بعد فتح کے بعد ایمان لائے ہیں ان کے لیے تیرا حکم کیا ہے؟ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پہلے ایمان لائے ہیں یا بعد میں ہر ایک کے ساتھ اللہ نے اچھائی کا وعدہ کر لیا ہے، سارے بہتر ہیں، سب کو جنت دیں گے، سب کے ساتھ اللہ راضی ہے۔ جو پہلے ایمان لائے یا بعد میں؟ ایمان تو لائے ہیں نا، جب اللہ نے توفیق دینی تھی اسی وقت ایمان لانا تھا، اس میں کون سی بات ہے کہ اب سارے پہلے دن ایمان لاتے تو تب قبول تھا؟ یہ نہیں ہے بات۔ فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے بس میں ہوتا، آپ کی تو چاہت یہی تھی کہ سارے کے سارے مومن ہو جاتے اور پہلے ہی دن ہو جاتے، یہی تڑپ تھی نا۔ لیکن ہدایت کا ڈیپو ہمارے پاس ہے، اسی کو ہدایت دیا کرتے ہیں جس کے لیے ہم راضی ہو، جس کے لیے ہم چاہیں، جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اگر یہ ہو جاتا تو پھر تو کوئی بندہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے پیغمبر کی یہ صفت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے ایمان کے بارے میں اتنے حریص ہیں، آپ ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ فلاں قبر کیسے ایمان لا سکتا ہے، ہر وقت آپ تو یہی پلاننگ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اسی فکر میں رہا کرتے ہیں۔ فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو دیکھتے ہیں ہر وقت فکر مند رہتے ہیں، فلاں ایمان کیوں نہیں لاتا، فلاں مومن کیوں نہیں ہوتا، فلاں بندہ جہنم سے کیوں نہیں بچ پا رہا، ہر وقت آپ کو یہی فکریں لاحق ہیں۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اسی فکر میں کہیں آپ اپنی جان ہی نہ کھو دیں، اتنے غمگین، ہر وقت کی غمگینی ہے آپ کی کہ فلاں بھی مسلمان ہو جائے، فلاں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ ایسا نہ کریں، آپ کے اوپر صرف پہنچا دینا ہے، باقی کام ہمارا ہے، کس کو ہم نے ہدایت دینی ہے نہیں دینی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اختیار میں ہوتا تو بتلاؤ کوئی جہنم میں جا سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، دن کو بھی یہی فکر، رات کو بھی یہی فکر، لیل و نہار یہی فکریں ہیں، صبح کے سویرے میں دعوت دے رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی گھر نہیں بیٹھے دعوت دے رہے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے جہنم میں نہ جائے، سارے جنت میں چلے جائیں، جنت میں جانے سے کوئی رہ نہ جائے۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جب جس کو چاہے ہدایت سے سرفراز فرما دے، مستفیض کر دے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے باپ نے اسلام قبول کیا، آپ کی والدہ نے اسلام قبول کیا، آپ نے خود اسلام قبول کیا، آپ کی بہنہ خود امہات المؤمنات ہیں، ام المؤمنین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، آپ کی بیوی ہیں۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دعائیں بھی دی،
وہ بھی سماعت کرتے جائیے۔ آپ نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہ العالمین میں تیرا محبوب تجھ سے التجا کرتا ہوں، علم، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم سکھا دے، اللہ معاویہ کو حساب کا علم سکھا دے، اللہ میں تجھ سے یہ بھی التجا کرتا ہوں کہ معاویہ کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ جس کے لیے رحمت کائنات کی یہ دعائیں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں بھی کوئی زبان درازی کرے وہ اپنی بدبختی کا سامان تیار کر رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر ایک موقع پر آپ نے پھر فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ الہ العالمین میں تیرا محبوب تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام معاویہ سے اتنا پیار کیا کرتے تھے۔ معاویہ ایک قابل شخصیت کا نام ہے، ایک دیانتدار شخصیت کا نام ہے، ایک سمجھدار اور عقل رکھنے والی شخصیت کا نام ہے۔ ایک تو وہ شخصیت ہوا کرتی ہے کہ جس پر آپ اعتماد کریں، میں اعتماد کروں، ساری دنیا اعتماد کرے، ہاں جی فلاں بندے سے میں کام لینا چاہتا ہوں، کاروبار کرنا چاہتا ہوں، بتلاؤ بندہ کیسا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی اعتماد ہے اس بندے پر، کبھی کیا ہی نہیں ایسے اس نے۔ تو وہ شخصیت کے کیا کہنے کہ جس پہ اعتماد کرے تو آمینہ کا لال کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان، جس کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جولی پھیلا کر، ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ الہ العالمین اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، الہ العالمین میرے معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو راہ راست پر لے آ۔ یہ دعائیں کی ہیں خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، میں چھپ گیا، میرے پیچھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آئے، آ کر کے میری کمر پر ہاتھ رکھا، مجھے کہتے ہیں اذهب، جاؤ نا ادولی معاویہ کو بلا کر کے لاؤ۔ ابن عباس فرماتے ہیں میں گیا معاویہ کو بلانے کے لیے، معاویہ اس وقت کھانا کھا رہے تھے، میں نے آ کر کے بتایا اللہ کے حبیب علیہ السلام کو کہ معاویہ تو کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے پھر بھیجا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کر کے لے آؤ نا۔ معاویہ سے اللہ کے حبیب پیار کیا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا اول جیش من امتی یعزون البحر قد اوجبوا۔ رحمت کائنات نے فرمایا، حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث یہ بھی موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو بحری جنگ لڑے گا، سمندر کی جنگ لڑے گا، اللہ نے اس سارے لشکر کے اوپر جنت کو واجب قرار دے دیا ہے، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے۔ ام حرام پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان کے اندر ہوں؟ انا فیہم، آپ نے فرمایا وانتی فیہم، تو ہے اسی گروہ کے اندر۔
صحابیات جنگ کے لیے جایا کرتی تھی ساتھ جو ہے صحابہ کرام کے، تو آپ نے اس جنگ کے اندر شرکت کی، اور یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں سب سے پہلی جو اسلام کی بحری جنگ لڑی گئی ہے وہ حضرت امیر معاویہ کی سپہ سالاری میں لڑی گئی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اوجبو اول الجیش من امتی، کہ میری امت کا پہلا جو لشکر ہوگا بحری جنگ لڑے گا، اللہ نے سارے لشکر کے اوپر جنت کو واجب قرار دے دیا ہے۔ سپہ سالار ہی معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ میری امت کا سب سے حوصلے والا جو شخص ہے وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بشارتیں ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، اور آپ نے کم و بیش 20 سال حکومت کی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آدھی خلافت کا جو زمانہ تھا 6 سال بڑا امن و سکون کے ساتھ گزرا۔ اس کے بعد وہ صبائیت جو شروع دن سے اسلام کے مخالف تھی، اب میں آپ کو یہ مختصر طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگ مخالفت اتنی اہر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کا نام لیں گے تو اللہ جانتا ہے منافقین جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ کسی نے پرکھنا ہو کسی کو یہ بندہ مومن ہے کہ نہیں ہے تو معاویہ بن ابی سفیان کا نام لیجئے۔ میرے ایک رشتہ دار نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا، کسی نے کہا، وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ قاری صاحب بتائیے میں نے معاویہ نام رکھا ہے، لوگ مجھے کہتے نام بدل دے، یہ نام نہیں ٹھیک ہے، یہ نام بدل دے کوئی اور نام رکھ لے۔ یعنی اتنی نفرت ہے اس نام سے لوگوں کو۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حسن نے جو ہے وہ صلح کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا جو حسن ہے یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروپوں کے اندر جو ہے وہ صلح کا باعث بن جائے گا، صلح کروا دے گا۔ اب لوگوں کو یہ بات پھر ہضم نہیں ہوتی۔ حضرت حسین کا نام سارے لیتے ہیں، بڑا لیتے ہیں، زنجیر زنی کرنے والے ساتھ پیٹتے ہیں، ساتھ یا حسین بھی کہتے ہیں، حسن کا نام ہی کوئی نہیں لیتا۔ وجہ کیا ہے یہ بھی کبھی سمجھی آپ نے؟ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے تھے جن کے بارے میں فرمایا ریحتان، یہ میرے 2 پھول ہیں جن سے محبت کرتے تھے، لیکن لوگ آج ایک کا تو نام لیتے ہیں دوسرے کا نام نہیں لیتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مصالحت کی تھی، صلح کر لی تھی، آپ کی بیعت کر لی تھی۔ تو جو لوگ اسلام کو شروع دن سے مٹانا چاہتے تھے ان کا تو سرمایہ ضائع ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا گیا، اور جب انہوں نے دیکھا اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، ہم نے لڑکے بھی مقابلہ کر کے دیکھ لیا ہے، یہ پھر ہم سے آگے ہیں، ہر طرح کی سازش کی ہے۔ ہم نے تو کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو جائے گی، ہماری سازشیں کامیاب ہوں گی، اسلام جو ہے وہ مٹ جائے گا، لیکن حضرت ابو بکر پر قربان جائیے، انہوں نے کمال عقل مندی کے ساتھ سارے فتنوں کی سرکوبی کی، مقابلہ کیا، اور اپنے محبوب کے دین کے جھنڈے کو بلند کیے رکھا۔ ان کے بعد حضرت فاروق اعظم آئے، ان کو شہید کروایا گیا ایک سازش کے تحت کہ اب اسلام جو ہے اس کا غلبہ رک جائے گا۔ ان کے بعد حضرت عثمان کا زمانہ آیا، جو خلافت اسلام تھی، حکومت تھی اسلام کی، وہ پہلے سے بھی اور زوروں کے ساتھ پھیلنے لگی۔ حضرت فاروق اعظم نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی، حضرت عثمان کے زمانہ میں 44 لاکھ، یعنی ڈبل ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہو گیا؟
عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا چال چلنی ہے، آپس میں ان کو لڑا دو، ہم تو مقابلہ کر کر کے تھک چکے ہیں، ان کو آپس میں لڑاؤ، اور آپس میں ہی جب یہ لڑیں گے تو وہ ترقی جو اسلام بڑی تیزی کی رفتار سے کر رہا ہے خود بخود پیچھے آ جائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کی خلافت آئی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن کی خلافت آئی، لیکن ایک میل بھی جو ہے وہ فتح اس دور میں نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ آپسی اختلافات تھے، آپس کی جنگیں شروع ہو چکی تھی۔ وہ دشمن کامیاب نظر آ رہا تھا کہ جو چاہتا تھا، جو سرمایہ لگائے ہوئے تھا، عبداللہ بن سبا یہودی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمان ہوا، اور اس نے جو ہے مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کر دیا اور آپس میں لڑا دیا۔ نہیں تو قرآن تو پتہ کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن نے اس بات کی گارنٹی دی ہے، فرمایا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کے جو صحابی ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، ذرہ برابر بھی نرمی ان کے دلوں میں نہیں آتی۔ تو جب ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن، ہو ہلکا یارہ تو برے شم کی طرح نرم۔ جب آپس کے معاملات آتے ہیں، سامنے مسلمان ہے، سامنے اللہ کے نبی کا صحابی ہے، پھر آپ ان کو دیکھو گے ان سے زیادہ کوئی نرم نظر نہیں آئے گا، آپس میں یہ لڑنے والے نہیں۔ بولیے نبی کے صحابہ آپس میں لڑنے والے نہیں ہیں، اسی کی تفسیر تھے نا، اسی کا مجسمہ تھے عملی طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے زیادہ قرآن کو عملی طور پر کوئی اگر دیکھ سکتا ہے یا قرآن پر عمل کر سکتا ہے تو وہ آل نبی اور اولاد علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے زیادہ بھی قرآن کو کوئی سمجھ سکتا ہے جن کے گھر کے اندر قرآن نازل ہوتا رہا ہے۔ تو قرآن نے کہا رحماء بینہم، یہ آپس میں لڑ سکتے نہیں ہے۔ یہ اوروں کی چالیں تھی، کسی نے آ کر کے ادھر سے شرارت کر دی، وہ آپس میں صلح کے لیے اکٹھے ہوتے تو یہ جو منافقین اور کافر تھے یہ کوئی نہ کوئی تیلی لگا کر کے پھر بھاگ جاتے کہ صلح نہ ہونے پائے۔ شیطان جو ہے شطنت اتنی ان کی عروج پر، شرارتیں اتنی عروج پر تھی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی جنگ کروا دی۔ نہیں تو آپس میں وہ شیر و شکم تھے، لڑنے والے نہیں تھے۔ قرآن کا عملی نمونہ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ نبی کے شاگرد ہیں، ان سے بہتر قرآن پر عمل کون کر سکتا ہے؟ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان پہ اوپر جو تبرہ کیا جاتا ہے، بدتمیزی کی جاتی ہے، وہ وہی گروہ ہیں جو شروع دن سے اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے، اور وہ سازشیں آج تک کرتے آ رہے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے تو انہی ناموں کے ساتھ کہ حضرت معاویہ نے جنگ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حالانکہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب کیسر روم نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت ہے اس کا ڈنکا بجاؤں گا، اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیاری کر رہا تھا، شام میں بیٹھے ہوئے امیر شام نے کہا تھا حضرت امیر معاویہ نے، او کیسر روم تو کسی بھول میں نہ رہنا، علی میرا بھائی ہے، اس کا بھائی معاویہ بھی زندہ ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے علی کے اوپر آ کر حملہ کرے گا تیرا تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔
تو پتہ یہی چلتا ہے کہ رحماء بینہم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا۔ اللہ نے اگر یہ بات کہی ہے قرآن میں، ایمان لانا چاہتے ہو تو ان کی طرح لاؤ۔ اللہ نے رول ماڈل ان کو قرار دیا ہے، ہمارے لیے مشعل راہ بنایا ہے۔ اگر انہی کے اوپر، وہی قرآن پہ اوپر اگر عمل نہ کرے تو پھر قرآن کی ان آیتوں کا ہم کیا کریں گے؟ اس کے اوپر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، دوستو، بزرگوں، رحماء بینہم اصل مصداق تھے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ وہ اختلافات اپنی جگہ پر ضرور تھے، چھوٹے موٹے تھے، لیکن شرارتیوں کا شر جو تھا وہ اپنی ہر حد کو کراس کرتا جا رہا تھا۔ میرے نبی کا ہر ساتھی، ہر صحابی جنتی ہے، جن کے بارے میں قرآن بار بار کہتا ہے رحماء بینہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک ھم الفائزون اولئک ھم الراشدون اولئک ھم المؤمنون حقا۔ اگر مومن کائنات میں ہیں تو میرے نبی کے شاگرد ہیں، ان کے علاوہ ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ فرمایا ان کی فضیلت یہ ہے کہ میرا کوئی ایک صحابی اگر ایک مٹھی جو کہ اللہ کے رستے میں خرچ کر دے، بعد میں آنے والا احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے، وہ اس کی ایک مٹھی جو کوئی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ان کی فضیلت ہے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت کی ہے، کائنات کی ساری دنیا مل جائے اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو لوگ باتیں کرتے ہیں کیا ہے۔ اس لیے آئیے ان فتنوں کو سمجھیے اور اپنا عقیدہ بنائیے کہ میرے محبوب مدنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ادنا سے ادنا صحابی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، اہل بیت میں سے ہے، یا جس سے بھی تعلق رکھتا ہے، یا فارس سے ہے، روم سے ہے، کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہے، حبشہ سے تعلق رکھتا ہے، ہر صحابی امپورٹڈ ہے اور ہر صحابی جنتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان کی خاک تک پہنچائے، ان کے قدموں کے اندر ہمیں پہنچائے اور ہم ان کے ساتھ ملیں اور ان کے ساتھ جو ہے ہماری مجلسیں ہوں، اور کیا ہی مزے ہیں۔ اللہ یہی ہماری حسرت ہے، ہماری اس حسرت کو ضرور پورا فرما دینا، جنت کے اندر ہم سب کو انہی کے ساتھ اکٹھا فرما دینا۔ جب تک ہم زندہ حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر، آخری وقت پر اللہ ہم سب کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔